بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ خاص عمل 20 رمضان اتوار والے دن کا اپنی تمام بیٹیوں، اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ ماہ رمضان چونکہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، ماہ رمضان کی دن رات قیمتی ہیں، ماہ رمضان کا ہر سیکنڈ ہر پل قیمتی ہے۔ سحری سے لے کے افطار تک بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہ رمضان چونکہ انعامات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اپنی من پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آج 20 رمضان اتوار والے دن وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میری وہ تمام بہنیں، میرے وہ تمام بھائی بیٹیاں اور بزرگ جو اپنی زندگی سے تھک ہار چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو ناامید ہو چکے ہیں، آج مایوسی کو چھوڑ دیں، آج ناامیدی کو چھوڑ دیں۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لیے آج کا دن خوش بخت اور خوش نصیب ہونے والا ہے۔ آج یا کریم یا اللہ اور یا حی یا قیوم کا وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے اہتمام سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز میری کسی بہن کا، کسی بھائی کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آج وہ شرط عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آج آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج وہ میری تمام بہنیں جو شادی کے لیے خواہش رکھتی ہیں، ان کی من پسند کے رشتے سامنے نہیں آ رہے، ان کے من پسند کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، آج کے خاص عمل کو شروع کرنے سے پہلے وہ نیک اور اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ان کی من پسند رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر میرے تمام بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ اگر بند گلی میں آن پہنچے حالات کی وجہ سے نومیدی چھا چکی ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کسی بھی طرح کی کوئی ان کی مشکل آسان نہیں ہو رہی، آج کا عمل خاص اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ یقین کریں اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستے پیدا فرمائے گا، اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستوں کی سبیلیں پیدا فرمائے گا۔ ایسا پرتاثیر اور طاقتور عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ جی ہاں، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے، وظائف میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے، اگر آپ خود کو بد نصیب اور بدبخت سمجھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اگر آپ کہتے ہو آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا پورا سال مفلسی میں گزر رہا ہے، غربت میں گزر رہا ہے، زندگی پوری مفلسی میں گزر چکی ہے، مانگتے مانگتے گزر چکی ہے، آپ نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، آپ نے کبھی کامیابی نہیں دیکھی، آپ نے کبھی روزگار نہیں دیکھا، آپ کی اگر اولاد نہیں ہے، من پسند اولاد چاہتے ہو، اگر آپ کے سروں پہ قرضہ ہے، قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، قرضے سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا، اگر آپ کا دکان کاروبار ہے وہ کاروبار چل نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے، برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، اگر خامد بیوی ہیں ان کے درمیان دوری ہے، کشیدگیاں ہیں، محبت نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اگر آپ کے گھر کوئی بیمار ہے، آپ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، لا علاج بیماری ہے، کوئی پریشانی والی نہیں ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ نے کس لیے دیا؟ دعاؤں اور حاجات کو پوری کروانے کا دیا، دعاؤں اور حاجات کو قبول کروانے کے لیے دیا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے عمل خاص کی بدولت اور ماہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج میری تمام بہنیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا خاص عمل جو ہے آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک شفاء کلی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کو ذاتی گھر کی خواہش ہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز ذاتی گھر اللہ پاک آپ کو
عطا کرے گا۔ ایسے ایسے اسباب بنیں گے، ایسے ایسے وسیلے بنیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی انشاءاللہ اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آج نا امیدی چھوڑ دیں، آج آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر گھر میں بے برکتی ہے رزق کی، اللہ پاک برکت ہی برکت ڈال دیں گے۔ آج کے عمل خاص سے اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات کر دے گا۔ آج بڑی سے بڑی جو حاجت اللہ پاک آپ کی قبول فرما دے گا۔ آج کے عمل خاص سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آج کے عمل خاص سے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کی زندگی مانگتے مانگتے گزری ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، آج کے عمل خاص سے آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ آج کے عمل کے بعد آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ رمضان کی عظمت سے اللہ پاک آپ کی من پسند کی تقدیر لکھ دیں گے۔ اللہ پاک انعامات تقسیم کرتا ہے ماہ رمضان کے مہینوں میں۔ میرا بس چلے تو میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کو بوضو مسلے پہ بٹھا دوں زبردستی، کیونکہ اتنا قیمتی مہینہ ہے اور اتنی قیمتی اوقات ہیں، رمضان کے صبح و شام قیمتی ہیں۔ خدا را کر کے اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آخری حشرہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے 2 حشرے گزر چکے ہیں۔ غفلت میں اگر آپ کے حشرے گزرے ہیں تو خدا را کر کے یہ جو آخری حشرہ ہے اس کو اتمام میں لائیں۔ اس میں اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ سے سسکیوں کے ساتھ مانگیں، آنسو بہا کے مانگیں۔ اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ پہ کامل یقین کر کے مانگیں۔ آج کا عمل خاص آپ کو جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا۔ آج کے عمل کے بعد صرف 1 دن کا عمل ہے، آپ کو اس کے بعد کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی ہر حاجت بیٹھے بیٹھے قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کے لیے اگر آپ خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ خامد بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، اللہ پاک محبت پیدا فرما دے گا۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ آج کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے میں 20 رمضان اتوار والے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب احباب سے، آپ سب دوستوں، بیٹیوں اور بیٹوں سے گزارش ہے کہ آپ نے آمین کے ساتھ اپنے نام کو مینشن کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی پریشانی کو تو ختم فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی یا اللہ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی حامد بیوی ہیں ان کے درمیان اگر محبت نہیں ہے یا اللہ ان کو محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین پیار کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین جتنے بھی دکان کاروبار میں یا اللہ پریشان ہیں، ان کی دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا اللہ ان کی دکان کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنا چاہوں گا۔ یا رب العالمین جتنے بھی فلسطین میں مسلمان ہیں جو حالت جنگ سے دوچار ہیں، یا رب العالمین ان کو تو فتح یابی نصیب فرما۔ جس طرح یا اللہ تو نے جنگ بدر میں یا اللہ تو نے مسلمانوں کی یا اللہ صحابہ کرام کی مدد خاص فرمائی تھی غیبی فرشتوں کی مدد سے، یا رب العالمین غیبی فرشتے نازل فرما۔ اور یا اللہ میری بیٹیوں میری بیٹیوں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا رب العالمین کفار کو شکست سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ نیست و نابود فرما دے کفار کو، یہودیوں کو۔ یا اللہ میری تمام جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے جس مقام پہ ہیں، چاہے جس جگہ پہ ہیں، جس حالت میں بھی اگر پریشان ہیں، اگر جنگ سے دوچار ہیں یا حالت جنگ میں ہیں، یا اللہ تو نے ان کی مدد خاص فرما۔ یا رب العالمین کفار کو شکست سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ کفار کو یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دیں۔
ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے ثواب کی نیت سے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، اس کی آپ نے نیت ماننی ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے آج بڑے سے بڑے مقصد کی نیت ماننی ہے، بڑے سے بڑی حاجت ہے اس کی نیت ماننی ہے۔ نیت باندھ کے جب اس عمل کو شروع کریں گے تو اس عمل میں اللہ تاثیر اور طاقت رکھے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کے عمل کے بعد آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی اس ایک خاص عمل سے، ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات انشاءاللہ تعالی عزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کی بڑی سے بڑی جو حاجت ہے اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے گا۔ عمل حج شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں، چند شرائط پہ عمل کریں، ضروری ہے، ورنہ آپ کے عمل میں تاثیر نہیں رہے گی، آپ کے عمل میں برکت نہیں رہے گی۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے آپ نے وظیفے کو، عمل کو سیکھ لیں، اس کے بعد موبائل کو بند کر دیں۔ میری بہنیں خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام کریں، نہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، تنہائی میں آنکھیں بند کر کے بند کمرے میں کوشش کریں، ایسی جگہ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کسی سے رابطہ نہ کریں۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ کے، بڑی سی بڑی جو حاجت ہے اس کی نیت باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، بند کمرے میں بوضو کے مصلی پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اللہ کی طرف رخ کر دینا ہے۔ جس طرح آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے رابطہ جب ہوتا ہے تو پھر آپ نے بالکل کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، آپ نے زور زور سے نہیں پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، انتہائی ٹھہر ٹھہر کے، آرام سکون کے ساتھ، اللہ پہ کامل یقین کر کے آپ نے دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کر کے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ چار بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیاں ہوں یا تسبیح کے دانے ہوں، آپ نے صرف اور صرف یا کریم یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا کریم یا اللہ کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 ٹائمز آپ نے پڑھتے ہوئے اپنی 11 سے 11 بڑی حاجات آپ نے اللہ سے پوری کروانی ہے۔ 11 ٹائمز سے مراد جو ہے، آپ نے نہ 11 سے زیادہ، 11 سے زیادہ پڑھنا ہے، نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ تعداد کو آپ نے بخوبی مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آج بڑی سے بڑی 11 حاجات ان کی نیت باندھ لیں۔ 11 مرتبہ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے خوب مانگیں۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھتے ہی اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ خامد بیوی کے درمیان محبت چاہتی ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز ذاتی گھر کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ حالات کی وجہ سے بند گلی میں ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز یا کریم
یا اللہ کا کریم ہونے کا یا کریم ثبوت دیتا ہے۔ اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات۔ یا اللہ کا ذاتی نام ہے، یا کریم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب ذاتی اور صفاتی نام دونوں ملتے ہیں تو ان میں تاثیر اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ماہ رمضان کا مہینہ ہو تو ماہ رمضان کے مہینے کے اعتبار سے اتوار دن میں اس کی تاثیر کو اللہ پاک دگنا چگنا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نوافل کو بھی فرائض کے اعتبار سے ماہ رمضان میں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے یا کریم یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھتے ہی آپ یہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو روحانی تسکین ملے گی، آپ کو قلبی تسکین ملے گی، آپ کو اشارہ شروع ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے خاص اشارے انعامات شروع ہو جائیں گے۔ 11 مرتبہ یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی 11 بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک قبول کر دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کے گھروں کے اندر رزق کی وسعتیں آ جائیں گی۔ یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ہی فوری طور پہ آپ نے دوسرا عمل اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے فوری طور پہ بڑے سے بڑے مقصد کی حاجت دوبارہ کر دیں، کیونکہ بار بار نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت پہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے، اور نیت کر کے کوئی بھی دعا کوئی بھی حاجت مانگی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ تاثیر بڑھا دیتے ہیں۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا تلاوت کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے، تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس صورت کو عطا فرمایا تھا انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ۔ اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے اس صورت میں۔ سورہ کوثر جی گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بڑے سب کو یہ آتی ہے۔ انتہائی مختصر صورت الحمدللہ گھر کے تمام افراد کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، جس حاجت کے لیے پڑھا جائے، اس حاجت میں اللہ پاک سرخرو فرماتے ہیں۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھنا چاہیں، نیک اور صالح اولاد کی، شرطیہ بیٹے کے لیے پڑھنا چاہیں تو اللہ پاک اس صورت کی بدولت، اس صورت کی برکت سے بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ دکان کاروبار میں تنگی ہے، دکان کاروبار میں وسعت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس خاص عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کے دکان کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج کے خاص عمل سے اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر آپ کو اللہ پاک عطا فرما دے ماہ رمضان کی برکت سے، سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ الغرض بندشوں کے اعتبار سے، رکاوٹوں کے اعتبار سے اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے تو آج سورہ کوثر کا اہتمام کر لیں۔ آپ نے فوری طور پہ یا کریم یا اللہ کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی بار؟ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی، ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی۔ آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو 20 رمضان المبارک آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ جب 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی 100 حاجات قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ آپ کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی حاجت، اپنے بڑے سے بڑے مقصد اور اپنے بڑے سے بڑی جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت باندھ کے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 100 ٹائمز پڑھنی ہے۔ انتہائی مختصر صورت ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ صورت آتی ہوگی۔ آپ نے سورہ کوثر کو جب 100 مرتبہ پڑھیں گے، 100ویں دانے پہ انشاءاللہ جب پہنچیں گے آپ کو قلبی تسکین ملے گا، آپ کو روحانی تسکین ملے گا، کیونکہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی حاجت کر کے، اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے، اللہ پاک اس کو بے مراد نہیں کرتا، اس کی مراد خالی نہیں جاتی، اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج کے عمل خاص سے آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، آپ کے نصیب پہ لگے تالے انشاءاللہ تعالیٰ مستقل بنیادوں پہ ٹوٹ جائیں گے۔ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے پڑھتے آپ 100 بڑی سے بڑی حاجات کو اللہ سے مانگے، خوب رو رو کے مانگے، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے
اللہ سے خوب رو رو کے مانگنا ہے، خوب گڑگڑا گڑا کے مانگنا ہے، آنسو بہا کے، یہ آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کی لاڈلی صورت آپ پڑھ رہے ہیں، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ حاجت کی نیت کر کے خوب رو رو کے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ پاک کبھی نامراد نہیں کرے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ جو آج کا تیسرا عمل کرنا ہے، جو انتہائی آج کا عمل جو ہے ریٹ کی مانند ہے، اور آج کے اس تیسرے عمل کی بدولت آج کا وظیفہ خاص طاقت رکھتا ہے۔ یا حی یا قیوم جو اسم اعظم ہے، اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ جب اللہ کو یا حی یا قیوم کے نام سے آپ پکارتے ہو اور اپنی حاجت کی نیت اور مقصد کی نیت رکھ کے آپ پکارتے ہو، اس نیت اور اس حاجت میں اللہ پاک سرخرو فرماتا ہے یا حی یا قیوم۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والا، مطلب اور مفہوم کو جان کے پڑھیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلی پہ، یہ تسبیح کے دانوں پہ یا حی یا قیوم 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے مراد یہ ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ 20 رمضان اتوار الدن یا حی یا قیوم آپ کہہ کے اللہ کو پکارو گے اور اپنی بڑے سے بڑے مقصد اور بڑے سے بڑی حاجت کی نیت باندھ کے پکارو گے، آپ کو اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک سرخرو فرمائے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب اور مقدر بدل جائیں گے۔ آج یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ 11 سے بڑی حاجات اللہ سے منوا لو، 11 بڑی سے بڑی مقاصد ان کی نیت باندھ کے اللہ سے مانگ لو۔ یقین کریں یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے کھولے گا، اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ اللہ پاک تمام حاجات جن کی بھی نیت باندھ کے، تمام مقاصد جن کی نیت باندھ کے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھا، اللہ پاک ان تمام حاجات میں، تمام مقاصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ آج 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی 11 بڑی سے بڑی حاجات منوا لو، 11 ساتھ خوب اللہ سے مانگو۔ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی فوری طور پہ آپ نے آج کے عمل کا اختتام کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا تھا، اب آخر میں درود ابراہیمی پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے دونوں ہاتھ کو اٹھا لیں، اور یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا ذل جلال والاکرام کو 3 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اور یا مسبب الاسباب کو بھی 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو یا رب العالمین اپنی برگاہ عالی میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں عافیت سے لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔